عربی میں خطبہ، اور میں کہوں گا الحمدللہ یہ میں کیا، یہ تو مولانا اسماعیل صاحب بھی کرتے ہیں، یہ تو مولانا غلام جیلانی صاحب بھی کر کے گئے، یہ تو جمعہ میں خطیب صاحب بھی کرتے ہیں، جو مناظر ہے، محدث ہے، مفکر ہے، مدبر ہے، خطیب ہے، امام ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، تو وہ کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ تھوڑی پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، سکوت اختیار کر لیتا ہے. یا اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اب دوبارہ خطبہ شروع کیا، دوبارہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. تو جہاں ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا تھا تو دو مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا گیا؟ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، شادی کی محفل میں مرثیہ اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے. تو ہم شہید اعظم کانفرنس میں اگر شہید اعظم کے ایک ماننے چاہنے والے کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خطیب صاحب آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ، ٹھہر گئے، اب دوبارہ کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، یہ منصب عطا فرمایا تھا. ان کا علم و فضل و کمال یہ تھا کہ ان کی مجلس پاک میں آپ کا خطاب سننے کے لیے لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، مگر اس وقت یہ مائک نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم کا کمال یہ تھا کہ جیسا سامنے بیٹھنے والا آپ کی آواز سنتا، ویسا ہی پیچھے بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز سنا کرتا تھا. مگر میں یہیں پر رکنا نہیں چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم کا مقام یہ تھا، منصب یہ تھا کہ عالم اسلام میں، دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام ہوتے وہ سب غوث اعظم کا خطبہ سماعت فرمایا کرتے تھے، خطبہ سنا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آواز میں یہ کمال رکھا تھا کہ حضرت غوث اعظم خطبہ شروع کرتے تو کہتے الحمدللہ، ٹھہر جاتے، رک جاتے، سکوت اختیار فرماتے. یہ آواز بازگشت کی طرح عالم میں پھیل جاتی، اور جہاں جہاں اولیاء کرام ہوتے سب اس آواز کو سن کر غوث اعظم کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جایا کرتے تھے. یہ حضرت غوث اعظم کا کمال تھا. تو اب جتنے علماء، جتنے خطباء اور جتنے ائمہ جب خطبہ دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ غوث اعظم کی ادا ہے، یہ غوث اعظم کی یادگار ہو. تو آج یہ ہم 11ویں شریف کے مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین شہید اعظم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مگر چونکہ تقریر سننے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر کسی خطبے کے اب خطبہ پڑھوں، پھر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کروں، پھر اس کا شان نزول بیان کروں، پھر اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں. اب جا کر تقریر کا نمبر آتا ہے. تو جب سب یہی میں کرتا رہوں گا تو تقریر کب ہوگی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. تاریخ کا ایک برق میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. جس مقدس سرزمین کو آج آپ کربلائے معلی کہتے ہیں،
کربلائے مقدسہ کہتے ہیں، کربلا شریف کہتے ہیں، اور آگے تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو کربلا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اس مقدس سرزمین کو ماریا کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ وہ ماریا جس ماریا کی سرزمین پر اہل بیت نبوت کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاک و خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اے ہری پور کے لوگوں، اے علاقہ 22 میں بسنے والے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سرزمین پر حضرت امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاک و خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا، اس ماریا کو آج آپ کربلائے معلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ جس ماریا کی سرزمین پر حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو شل کر دیا گیا تھا۔ اے 22 کے علاقے میں بسنے والے لوگوں، اے ہری پور کے لوگوں، میں آپ کے ذہن و فکر کو دعوت غور و فکر دے کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماریا کی سرزمین کو آج آپ کربلائے معلیٰ کہہ رہے ہیں، جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اکبر کے 18 سال کی جوانی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاک و خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ مجھے جواب دو، اس ماریا کو آپ کربلا شریف کیوں کہتے ہو؟ جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اصغر کی 6 ماہ کی شیرخوارگی کو تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا، اس ماریا کی سرزمین کو آج آپ کربلائے معلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ تو ماریا کی سرزمین زبان حال سے اعلان کرے گی، میں اس وقت ماریا تھی جب شمرز جوشن مجھ میں دندنا رہا تھا، میں اس وقت ماریا تھی جب ابن زیاد بدنہاد کا حکم مجھ میں چل رہا تھا، میں اس وقت ماریا تھی جب یزید پلید کی فوجوں کی گھوڑوں کی ٹاپیں مجھ میں دندنا رہی تھی، میں اس وقت ماریا تھی، مگر جب شہید اعظم امام حسین راکب دوش مصطفیٰ کا مقدس لہو مجھ میں گرا، حسین ابن علی کا مقدس لہو مجھ میں گرا، اور حسین ابن علی کے مقدس لہو کو میں نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ جب حسین ابن علی کے خون کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے، اپنے سینے میں سمو لیا ہے، اپنے سینے میں رکھ لیا ہے، تو میری تقدیر بدل گئی، میں ماریا سے کربلائے معلیٰ بن گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماریا کی سرزمین حسین ابن علی کے مقدس لہو کو عقیدت کے ساتھ اپنے سینے میں جگہ دے تو ماریا کی تقدیر بدل جائے، ماریا سے کربلائے معلیٰ ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو ذہن دیا ہے، میں آپ کا ذہن بھی صاف کرنا چاہتا ہوں۔ جس مقدس سرزمین کو آج آپ مدینہ منورہ کہتے ہو، مدینہ معلیٰ کہتے ہو، مدینہ مقدسہ کہتے ہو، اور آخر تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو مدینہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اس مقدس سرزمین کو یثرب کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے، مکہ میں بڑھے، مکہ میں رہے، اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا، اور مکہ ہی میں آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے پہلے ایک میدان اور ہے، میدان مکہ۔ میدان مکہ میں میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے ایک میدان مکہ میں میرے مصطفیٰ نے اپنے تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیز داروں کو، اپنے رفقا کو اور معززین مکہ کو دعوت دے کر مکہ کے میدان میں جمع کیا، کھانا پکوایا، کھانا کھلایا، سب کھانا کھاتے رہے، دعوت اڑاتے رہے، رسول اللہ کی تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں۔ کھانے کے بعد اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دعوت کا نام اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ رکھا ہے۔ اس موقع پر میرے مصطفیٰ نے ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا، ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ میرے
مصطفیٰ کا وہ پہلا خطبہ، اس خطبے کا پہلا جملہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ اللہ ایک ہے، 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس اکیلے خدا کے سامنے جھک جاؤ، تم مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی گالی دیتا ہوا چلا، ایک ایک کر کے تمام رخصت ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اور اس 8 سال کے دبلے پتلے سے بچے نے کھڑے ہو کر کہا، اس ننھے سے بچے کا پھول جیسا کھلتا ہوا چہرہ تھا، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، آنکھیں اس کی آشوب کر آئی تھی، وہ ننھا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، جب آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو آپ کلمہ بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اب آپ ہمیں کلمہ پڑھوا کر دامن اسلام میں شامل کر لیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک 8 سال کا ننھا سا بچہ ہے جو سب سے پہلے دامن اسلام میں آیا ہے۔ جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا تھا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میدان مکہ ہے، میدان مکہ سے غلغلہ اسلام بلند ہوا۔ اب جب مکہ میں ہر 4 جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو مخالفین اسلام نے، باغیان اسلام نے، غداران اسلام نے، مخالفین اسلام نے، باغیان رسول نے میرے مصطفیٰ پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اب یثرب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ میرے مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے۔ میرے مصطفیٰ جب یثرب میں آئیں تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئیں تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یثرب میں آئیں تو یثرب کو مدینہ بنائیں۔ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ۔ اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ۔ اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرما لیا۔ اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا، اب مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے میں میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اب مدینے میں
ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا، جب ہر چہار جانب اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا، اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ اب مسجد نبوی کے محراب و منبر سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد تم نے کہاں دیکھی؟ ایسی مسجد کا نقشہ تم نے کیسے بنا لیا؟ حضرت علی کا جواب سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں۔ اب مسجد بھی تیار ہو گئی، عبادت کا انتظام ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی تعلیم گاہ بنانی چاہیے، کوئی اسکول بنانا چاہیے، کوئی کالج بنانا چاہیے، کوئی یونیورسٹی بنانا چاہیے، کوئی دارالعلوم بنانا چاہیے، کوئی جامعہ بنانا چاہیے، کوئی مدرسے کا بھی تو تعمیر کرنی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانِ اقدس کے سامنے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اسکول قائم کر دیا۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے ماننے چاہنے والے ہو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا، تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا تھا۔ اے لوگو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، اسلام پروان چڑھا ہے مدینے کے میدان سے۔ اے لوگو، جب اسلام کی بے خونی کرنے کے لیے یزید کھڑا ہوا تو اسلام کو امام حسین نے بچایا ہے کربلا کے میدان سے۔ اسلام چلا ہے مکے کے میدان سے، پروان چڑھا ہے مدینے کے میدان سے، اور بچا ہے کربلا کے میدان سے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین اپنا لہو دے کر شجر اسلام کی جڑوں میں اپنا لہو دے کر شجر اسلام کو نکھار رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بچایا کربلا کے میدان سے امام حسین نے، اور اسلام کو پھیلایا اجمیر کے میدان سے غریب نواز نے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا ہے مکے کے میدان سے، پروان چڑھا ہے مدینے کے میدان سے، بچا ہے کربلا کے میدان سے، پھیلا ہے اجمیر کے میدان سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے، ایک روایت میں آیا کہ 9 لاکھ، ایک روایت میں آیا کہ 90 لاکھ لوگوں کی کاٹ دی، ادھر نکال دی، دامن اسلام میں لے آئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام پھیلایا اجمیر کے میدان سے۔ غریب نواز نے جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو باغیان اسلام، دشمنان اسلام، باغیان رسول، غداران رسول، جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو نکالنے لگے، روح اسلام کو کھینچنے لگے، تو روح اسلام کو بچایا ہے بریلی کے میدان سے احمد رضا نے۔
اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا ہے کربلا کے میدان سے، پھیلا ہے اجمیر کے میدان سے، روح اسلام کے بچایا ہے احمد رضا نے بریلی کے میدان سے۔ لوگوں، بات میں اپنی لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان، کربلا کے میدان کو نسبت ہے مدینے کے میدان سے، اور مدینے کے میدان کو نسبت ہے مکہ کے میدان سے۔ بات میں کہاں اپنی لمبی کروں، وہ کربلا کا میدان ہے جہاں نہر فرات پر پہرے بٹھائے گئے کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے، یہ پانی نہر فرات کا بڑا بد نصیب تھا کہ امام حسین کے لبوں کا بوسہ نہ دے سکا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو نہر فرات کے پانی کی قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے۔ اگر امام حسین نہر فرات کا پانی نوش فرما لیتے تو خدا کی قسم نہر فرات بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ہی تبرک بن جاتا جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا۔ نہر فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیس ٹی وی والا جو ہندوستان سے وانٹیڈ ہے، اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتا، حسین اگر ولی ہوتے تو علی اصغر پانی کے لیے جاں بلب نہ ہوتا، حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں نہر فرات کا پانی ان کو مل جاتا۔ حسین کی ولایت کا اس نے انکار کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نادان نے اس کی ولایت کا انکار کیا ہے کہ اسلام جہاں اس کی ولایت کا انکار کیا کہ ولایت جس کے گھر کی غلام ہے، ولایت جس کے گھر سے چلی ہے، اس نادان نے انہی کی ولایت کا انکار کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر میں حسین نہیں لیٹے ہوئے ہیں، اجمیر میں حسین نہیں آئے ہیں، اجمیر میں حسین کا ایک ماننے والا لیٹا ہوا ہے، اجمیر میں حسین کا ایک چاہنے والا لیٹا ہوا ہے، اجمیر میں آل حسین لیٹا ہوا ہے، آل حسن لیٹا ہوا ہے، اولاد حسین لیٹا ہوا ہے، اجمیر میں خواجہ آرام کر رہے ہیں، اجمیر میں وہ لیٹا ہوا ہے جس نے حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اجمیر میں وہ لیٹا ہوا ہے جو حسین کی آل ہے، حسین کا غلام ہے، حسین کا ماننے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے۔ یہی میں نے کہا کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے وہ کربلا کا میدان ہے جہاں نہر فرات پر پہرے بٹھائے گئے تھے، یہ اجمیر کا میدان ہے جہاں آنا ساغر پہ پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ خواجہ میں ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو خواجہ کے پاس آ گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہے۔ کہا حضور ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، پانی چاہیے ہے۔ کہا حضور ہمارے جانور پیاس
پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے ہے، تو خواجہ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، صرف تمہارے ہی اوپر پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے۔ جب تم پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہو آنا ساگر کا، تو میں کیسے پانی حاصل کر سکتا ہوں؟ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پانی حاصل نہ کر سکے تو نہ کر سکیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ چاہیں گے تو ہمیں آنا ساگر کا پانی ضرور حاصل ہو جائے گا۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تصرفات اولیاء کا عقیدہ دیا تھا اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے۔ جب تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دیوبند سے جب اس عقیدے پر سب خون مارا جانے لگا ہے، تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ اجمیر سے تصرفات اولیاء کا عقیدہ دیا خواجہ نے، اور اس تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا ہے مدینے کے میدان سے، بچا ہے کربلا کے میدان سے، پھیلا ہے اجمیر کے میدان سے، اور روح اسلام کو بچایا ہے احمد رضا نے بریلی کے میدان سے۔ لوگوں، بات میں اپنی کہاں لمبی کروں، اس لیے کہ آپ کا مزاج کوئی آج تقریر سننے کا نہیں ہے، آپ کا مزاج ہے نعت سننے کا۔ تو ظاہر ہے کہ میں آپ کے خواہش کا، آپ کی آرزو کا، آپ کی تمنا کا اگر میں لحاظ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ نہ چھوٹے کریں گے نہ بڑے کریں گے۔ چھوٹے کہاں گئے؟ چھوٹے اٹھ کے کہیں چل گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ شہید اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو، اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بالکل کوئی پیر صاحب ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب تو گونگے ہوتے ہیں، انہیں تقریر کرنا ہی نہیں آتی۔ وہ بریلی ہے پیارے جہاں سے بریلی، جس بریلی سے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ ملتا ہے، میں اس دربار کا خادم ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب رات کو 3 بجے آخری وقت میں تقریر دیں گے تو میں کلکتہ سے نہیں آ رہا ہوں، میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں، یو پی سے آ رہا ہوں، اور یو پی میں بنگالی رسگلہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کے کھلے ہوئے منہ میں بنگالی رسگلے کی طرح اپنی تقریر رکھ دوں۔ تقریر آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کے، منہ بند کر کے سنی جاتی ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ آپ کے منہ کھل رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میں تو یو پی سے آیا، کلکتہ سے آتا تو بنگالی رسگلہ لے آتا، اور آپ کو تقریر سننا نہیں ہے، نعت سننا ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلے مولانا نعیم رشیدی صاحب اپنی نعت یا کلام پیش کر لیں، یہ آپ ہی کے علاقے کے ہیں، ان کو نہیں نوازو گے تو کس کو نوازو گے؟ یہ آپ کے ہیں اور اسی گاؤں کے ہیں۔ تو میں مولانا نعیم رشیدی صاحب کو نعت شریف پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔